चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिसन का दौरा, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों पर अहम ब्रीफिंग दी गई। फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिम्युलेटर सहूलियात का मुआयना, जदीद जंग टेक्नोलॉजी से हम आहंगी और बर वक्त फैसले ज़रूरी हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमती सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ की। पाक फौज हर अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज, हाइब्रिड मुहम्मत और तफरका अंगेज अनासिर से निपटने के लिए तैयार है। फैज़ हमीद नवाज शरीफ को हटाने और बानी पीटीआई को लाने के प्रोजेक्ट में शामिल थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फैज़ हमीद को 15 माह कार्रवाई चलाकर सज़ा सुनाई गई, मज़ीद कानूनी कार्रवाई भी होगी। साबिक ISI सरबराह फैज़ हमीद से जनरल का टाइटल भी छीन लिया गया था। फैज़ हमीद और बानी पीटीआई ने साजिश करके मुल्क को तबाह किया। अपने दौर में पार्लियामेंट को ISI का ज़ेरी इदारा बना दिया था। मुल्क के मुस्तकबिल से मुतल्लिक फैसले बानी के लॉन में बैठकर किए जाते रहे। जिन बिसाखियों पर बानी खड़ा था वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो गई। 9 मई के वाक़यात के पीछे सोच फैज़ हमीद की थी। मैन पावर पीटीआई कारकुनों ने दी। ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने की साजिशों के बीच फैज़ हमीद ने बोए। बानी और फैज़ हमीद का गठजोड़ जारी रहता तो मुल्क अंदर से तबाह हो जाता। मार के हक में फतह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को आलमी सतह पर पज़ीराई मिली। शहबाज शरीफ और फौजी क़यादत ने मुल्क को बदतरीन हालात से निकाला। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई की लीडरशिप कलदम TTP को भत्ता देती है। पीटीआई ही तालिबान को वापस लाई, उन्हें पाकिस्तान में बसाया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का बानी पीटीआई और फैज़ हमीद पर बड़ा इल्ज़ाम, कहा बानी पीटीआई के बहुत से फैसले फैज़ हमीद के मशवरे पर होते थे। रेड लाइन क्रॉस करने वालों की सियासत ख़त्म हो चुकी है। दावा किया फैज़ हमीद को भारत से मदद और भारतीय एजेंडा आगे बढ़ाने पर सज़ा मिली। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि 9 मई जैसे वाक़यात कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का गठजोड़ पूरी दुनिया को मालूम है। 35वीं नेशनल गेम्स 2025 के इख्तितामी तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल को सिंधी टोपी और अजरक पेश की। बेहतरीन कारकर्दगी पर पाकिस्तान नेवी और पंजाब को एजाज़ात दिए गए। नेशनल गेम्स की फातह टीम पाकिस्तान आर्मी को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने क़ायद आज़म ट्रॉफी से नवाजा। 36वीं नेशनल गेम्स की मेज़बानी पंजाब के सुपुर्द। फील्ड मार्शल ने 35वीं नेशनल गेम्स के इख्तिताम का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को तेज़ी से अमली शक्ल देने की हिदायत। प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि अवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। पिशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो सिर्फ बातों तक महदूद ना हो बल्कि अमली इक़दामात की सूरत में सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीर से खिताब, कहा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एक बड़ा इनकलाबी कदम है, कारोबारी बरादरी और ज़रई सनत को सहूलियात फराहम करेगा। NFC में चारों सूबों ने एक दूसरे की बात सुनी। इदारों के अंदर कमी कोताही को दूर करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा IMF से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बात होगी। ये IMF की इजाफी शर्त नहीं, अमली इक़दाम है। हमने हुकूमती अख़राजात कम किए हैं, मईशत चलेगी तो मुल्क चलेगा। सदर आसिफ जरदारी ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर को बिलावल हाउस लाहौर तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब पार्टी रहनुमाओं की सदर से मुलाकात मुतवक्के। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। बिलावल हाउस लाहौर में सियासी मामलात पर तबादला ख्याल होगा। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो और गवर्नर पंजाब की मुलाकात भी हुई थी। पीपल्स पार्टी की पंजाब सियासत पर मुशावरत का अमल तेज़ कर दिया गया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की आलमी यौम रज़ाकार की तकरीब में शिरकत। तकरीब का एहतमाम वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और तंजीब बरगत के ताउन से किया गया। नौजवान रज़ाकारों और समाजी तब्दीली लाने वाले नौजवानों की खिदमात को सराहा गया। राना मशहूद ने कहा कि नौजवान रज़ाकार मुल्क की तरक्की और समाजी बेहतरी की रीढ़ की हड्डी है। रज़ाकाराना खिदमात नौजवानों में क़यादत, जिम्मेदारी और खिदमत खल्क़ का जज्बा पैदा करती हैं। नुमायाँ खिदमात अंजाम देने वाले रज़ाकारों को खराज तहसीन पेश किया गया।
ایف بی آئی نے طبی شعبے میں بڑے پیمانے پر مبینہ ٹیکس چوری کا انکشاف کر دیا. ملک بھر کے تقریباً 60% ڈاکٹرز نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائے. ڈائگنوسٹک ہیلتھ سیکٹر کی جانچ میں ریٹرنز میں تضادات سامنے آ گئے. انکم ٹیکس قوانین کے تحت اسپتالوں اور کلینکس میں پوائنٹ آف سیل نصب کرنے کا اختیار موجود ہے. معاملہ شدت اختیار کر کے وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ گیا. ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹر کی فنڈنگ کی بنیاد پر ایف بی آئی نے جانچ شروع کر دی. ٹیکس چوری بڑھتی جا رہی ہے. اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثوں کی تفصیلات آن لائن جمع کرانے اور شائع کرنے کا نظام تیار. وزارت خزانہ کے مطابق 2026 کے آخر تک افسران کے اثاثے عوام کے لیے ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گے. گریڈ 17 سے 22 کے افسران ملکی اور غیر ملکی اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے کے پابند ہوں گے. اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت وفاقی اور صوبائی افسران کے اثاثوں کی جانچ پڑتال ہوگی. وفاقی حکومت نے اثاثوں کی جانچ کے نظام سے IMF کو آگاہ کر دیا. اثاثوں کی آن لائن اشاعت میں پرائیویسی، ڈیٹا پروٹیکشن اور رسک بیسڈ ویریفیکیشن شامل. ماحولیاتی تحفظ عالمی مالیاتی استحکام کے لیے ناگزیر ہے. ماحولیاتی زوال عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہے. وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک کی اقوام متحدہ کی ماحولیاتی اسمبلی کے اجلاس سے شرکت. کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا اجتماعی ذمہ داری ہے. ملک شدید متاثرہ ممالک کے موسمیاتی مالی معاونت ضروری ہے. نجی مالیات کو پائیدار راستوں پر لانے کے لیے پالیسی ہم آہنگی پر زور دیا گیا. بی بی سی بھی ستھرا پنجاب کی معترف. صفائی ماڈل برمنگھم پہنچ گیا. برمنگھم کے والنٹیئرز نے صفائی کے نظام کے لیے پنجاب سے رہنمائی حاصل کی. برمنگھم کوڑے دانوں اور ہڑتالوں کے مسائل میں ستھرا پنجاب ماڈل مؤثر ہے. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ڈیجیٹل پارٹنرشپ نے مقامی مفروضوں کو بدل کر نئی راہیں کھولی. کوپ 30 کانفرنس میں پاکستان پویلین پر ستھرا پنجاب ماڈل کی تفصیلات پیش کی. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے CEO نے برمنگھم کے والنٹیئرز کو آن لائن رہنمائی فراہم کی. طلال چودھری کا اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبوں کا دورہ. ٹی چوک فلائی اوور، شاہین چوک انڈر پاس سمیت 5 منصوبوں کا معائنہ. انہوں نے کہا کہ تمام منصوبوں میں شفافیت یقینی بنائی جائے. ترقیاتی کام عوامی ضروریات کے مطابق جاری ہیں. وزیر داخلہ کی مؤثر نگرانی، معیار اور وقت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. طلال چودھری نے کہا وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے عمل جاری ہے. سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کی انسپائر برانڈز کے اعلیٰ حکام سے ملاقات. باسکن رابنز اور ڈنکن کی پاکستان میں کامیاب کاروباری سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار. کہا پاکستان اپنی معاشی استعداد اور جغرافیائی محل وقوع سے امریکی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ہے. ملاقات میں پاکستان میں انسپائر برانڈ کی کاروباری سرگرمیوں کو مزید وسعت دینے پر بات چیت ہوئی. پاکستانی ریسٹورنٹس کو امریکہ میں متعارف کرانے اور حلال مصنوعات کا علاقائی مرکز بنانے کی کوشش. سفیر پاکستان نے کہا کہ باہمی طور پر سود مند اور نتیجہ خیز تعاون کے خواہاں ہیں. کراچی یلو لائن منصوبے کی لاگت 190% بڑھ گئی. سینٹرل ورکنگ پارٹی نے نظر ثانی شدہ 170 ارب 59 کروڑ روپے منظور کیے. 2019 میں منصوبے کی ابتدائی لاگت 64 ارب روپے مقرر کی گئی تھی. CWP نے 10 ارب 55 کروڑ روپے کے دیگر ترقیاتی منصوبوں کی بھی منظوری دی. کراچی یلو لائن سمیت 4 منصوبے حتمی منظوری کے لیے ایکنک کو بھیجنے کی سفارش. وطن سے بے مثال وفا کی عظیم داستان. نیا نغمہ پاک سرزمین جاری. اسرار کی آواز میں تینوں مسلح افواج کی یکجہتی کی عکاسی کی گئی ہے. نغمے میں وطن کی خاطر قربانی اور بہادری کا پیغام شامل. پاک فوج کے جان بازوں کو زبردست خراج تحسین پیش. ISPR کے مطابق نغمے میں پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے کارناموں کو اجاگر کیا گیا. نغمہ قربانی اور تجدید عہد وفا کا پیغام لیے ہوئے ہے. FCA ہیڈ کوارٹر حملہ کرنے والے دہشت گرد نیٹ ورک کی نشاندہی ہو گئی. خودکش حملہ آور کالعدم دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھتا تھا. حملہ آوروں نے پشاور میں چند دن قیام کیا. خودکش جیکٹ اور رہائش کی فراہمی میں سہولت کاری کی گئی. FCA ہیڈ کوارٹر کے حملے کی تحقیقات میں 150 سے زائد افراد سے تفتیش ہوئی. گزشتہ ماہ حملے میں 3 اہلکار شہید، 5 زخمی ہوئے تھے. کراچی میں ولی کا گرڈ اسٹیشن پر مینٹیننس. ہب پمپنگ اسٹیشن کی بجلی 10 گھنٹے کے لیے بند. شٹ ڈاؤن کل صبح 9 بجے سے رات 7 بجے تک رہے گا. ضلع غربی اور شیرشاہ میں پانی کی فراہمی متاثر ہوگی. پانی کی فراہمی میں 40 ملین گیلن کمی متوقع ہے. شہر کو مینٹیننس کے دوران 610 ملین گیلن پانی فراہم کیا جائے گا.
کیا الیکٹرک نے شٹ ڈاؤن کی درخواست واٹر کارپوریشن کو ارسال کر دی۔ جماعت اسلامی کا کراچی میں ڈمپرز ٹینکر سے ہلاکتوں پر آج احتجاج کا اعلان، آج شام نمائش چرنگی پر دھرنا دیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا کہ کراچی میں ڈمپرز اور ٹینکرز شہریوں کی جانوں کے لیے خطرہ بن گئے، شہری قیمتی جانیں ٹریفک حادثات میں ضائع کر رہے ہیں، ای چلان کے نام پر شہریوں سے لوٹ مار کی جا رہی ہے، شہر کا انفراسٹرکچر تباہ حال اور شہری غیر محفوظ ہیں، پانی کی شدید قلت سے ٹینکر مافیا مزید طاقتور بن گئے۔ کراچی پولیس بھتہ خوروں کو لگام ڈالنے میں ناکام، گارڈن میں زیر تعمیر رہائشی پروجیکٹ پر لیاری گینگ وار کے بھتہ خوروں کی فائرنگ، 2 مزدور زخمی، کرائم سین یونٹ جائے وقفہ پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر رہا ہے۔ بھتہ خوروں نے پہلے پرچی پکڑوائی، پھر فائرنگ کر کے دونوں کو زخمی کیا۔ پرچی پر جمیل چھانگا اور بیرون ملک کا نمبر درج تھا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج NTN نیوز کو موصول، جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے ملزمان اندر گھستے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں، بھتہ خور فائرنگ کرتے ہوئے فرار۔ سندھ میں گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال چھٹے روز میں داخل، حکومتی ہٹ دھرمی نے سرکاری خزانے کو 21 کروڑ کا دھچکا لگا دیا، اندرون ملک سامان کی ترسیل بند، کراچی کی دونوں بندرگاہوں پر تجارتی سرگرمیاں معطل، ہڑتال کے باعث مال بردار ٹرکوں کے اڈوں پر گہرا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے لاہور میں ہونے والی ہڑتال کے اعلان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ملک شہزاد اعوان کا کہنا ہے ہڑتال ختم کا اعلان کراچی سے ہوگا، لاہور سے نہیں۔ گندے پانی سے سبزیاں اگانے والوں کی شامت آ گئی، اسلام آباد میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، سیوریج کے پانی سے سبزیوں کی غیر قانونی کاشت پر کریک ڈاؤن، سیکٹر G15 میں 32 کنال زمین پر مولی، پودینہ اور پالک کی فصلیں لگانے کی کوشش ناکام، کاشتکاروں پر بھاری جرمانہ، سیوریج کا پانی صرف غیر خوردنی فصلوں کے لیے استعمال ہوگا، ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کی ہدایت، اگر زہریلے پانی سے سبزیاں اگائی جائیں تو یہ براہ راست صحت کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں سپر فلو کی لہر، اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ، نئی فلو قسم AH3N2 کے ذیلی گروپ کی وجہ سے یورپ میں انفلوئنزا کے کیسز میں تیزی، برطانیہ میں روزانہ اوسطاً 2600 سے زائد مریض اسپتالوں میں داخل، برطانوی وزیر صحت کے مطابق کووڈ کے بعد اسپتالوں پر سب سے بڑا دباؤ ہے، نئی قسم زیادہ خطرناک نہیں، WHO کا کہنا ہے کہ لیکن پھیلاؤ معمول سے پہلے شروع ہو گیا ہے، بچوں اور بزرگوں میں متاثرین کی شرح سب سے زیادہ، اسکول عارضی طور پر بند یا اوقات کم کیے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی مداخلت، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ رکوانے کا دعویٰ، کہتے ہیں تھائی لینڈ کمبوڈیا تمام جھڑپیں روکنے پر متفق ہو گئے، امریکی صدر نے کہا دونوں ممالک نے جمعے سے سیز فائر پر اتفاق کیا، دونوں ملک امن چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ تجارت جاری ہے۔ تھائی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ کو سرحدی جھڑپوں پر شدید خدشات ہیں، تھائی لینڈ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کمبوڈیا کے ساتھ تاحال باضابطہ جنگ نہیں ہوئی۔ برطانیہ نے بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی، مسلح افواج کے وزیر کرنل اسکاٹ کارنز نے کہا جنگ کے سائے یورپ کے دروازے پر، ہمیں تیار ہونا ہوگا۔ برطانیہ کے خلاف دشمن انٹیلیجنس سرگرمیوں میں 50% سے زائد اضافہ ہوا، نیٹو ممالک کو جنگی تیاریوں کے لیے دفاعی اخراجات بڑھانا ہوں گے، برطانیہ کا امریکہ پر دفاعی انحصار ختم کرنے کا اعلان، مخالف ریاستوں کی جاسوسی ناکام بنانے کے لیے نیا ڈیفنس کاؤنٹر انٹیلیجنس یونٹ قائم۔ شدید دھند کی وجہ سے موٹر ویز بند، حد نگاہ متاثر، M1 اور M5 اور M3 کے مختلف مقامات بند، لاہور سیالکوٹ موٹر وے مین ٹول پلازا سے سمڑیال تک ٹریفک کے لیے معطل، فضائی آلودگی میں خطرناک اضافہ، فیصل آباد ملک کا آلودہ ترین شہر قرار، لاہور دنیا کے آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر، AQI 310 تک پہنچ گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری سے سابق قومی کرکٹر معین خان کی ملاقات، سندھ میں کرکٹ اکیڈمیز اور ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز پر تفصیلی گفتگو، کھیل نوجوانوں کو مثبت سمت اور کردار سازی کی طرف لے جاتے ہیں، گورنر سندھ نے کہا حکومت کی ترجیح باصلاحیت نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا ہے، نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت اور پیشہ ورانہ کوچنگ پر زور دیا، کہا اسپورٹس انفراسٹرکچر کے فروغ سے منفی رجحانات کم ہوں گے۔ پرو ہاکی لیگ میں پاکستان کو ایک اور شکست، نیدرلینڈ نے گولوں کی برسات کر دی، 7-3 کے بڑے مارجن سے ہرا دیا، پاکستان کی جانب سے سفیان خان نے 2 اور رانا وحید اشرف نے 1 گول کیا، پاکستان کو پہلے میچ میں نیدرلینڈ نے 5-2 اور دوسرے میچ میں ارجنٹینا نے 3-2 سے ہرایا تھا،
پاکستان چوتھا میچ 15 دسمبر کو ارجنٹینا کے خلاف دوبارہ کھیلے گا۔